بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مدثر راجپوت۔ ویسے دنیا میں سب سے جو مشکل ترین کام ہے وہ کسی سے کوئی چیز مانگنا، چاہے وہ پیسے ہوں یا کوئی اور چیز ہو۔ لیکن ایسی شخصیات بھی گزری ہیں کہ جو ان کاموں میں دنیا کی رول ماڈل وہ شخصیات بن گئیں۔ میں آج ایسی شخصیت کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، وہ جناب عبدالستار ایدھی صاحب، دنیا کا مشہور معروف آدمی، پاکستان کا ہمدرد اور بے آسروں کا وہ آسرا رہے ہیں۔ ویسے اگر بھیک مانگنا تو بری بات ہے، لیکن اگر آپ فلاحی کاموں کے لیے خدمت کے جذبے سے مانگیں تو آپ کو وہ جو بھیک ہے قابل عزت بنا دیتی ہے جی۔ عبدالستار ایدھی صاحب نے، میں نے خود ان کو کراچی میں دیکھا اور وہ کس طرح لوگوں سے چندے وصول کرتے تھے۔ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جی، یہ اپنی ذات کو فنا کر کے تو لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو آپ بتائیں نا کہ خود جب کسی کے ساتھ آپ نے پیسے مانگنے ہیں تو آپ نے اپنی ذات کی تو سب سے پہلے نفی کر دی، تب جا کر آپ اس سے مانگ سکتے ہیں۔ عبدالستار ایدھی صاحب امن کا نام، غریبوں کا آسرا، مردہ افراد کے کفن دفن کا اہتمام کا سبب، ہر حادثے پر فرنٹ لائن میں نظر آنے والی شخصیت، اور بین الاقوامی جو فلاحی کاموں کی تنظیم ہم اپنا ایدھی صاحب نے بنائی ہوئی تھی، دنیا میں اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ موت عام انسان کو مار دیتی ہے، لیکن بڑے انسان کی موت اس کی عظمت میں مزید اضافہ کر دیتی ہے۔ اس طرح لوگوں کی جو کہانی ہوتی ہے وہ بڑے لمبے عرصے تک چلتی ہے۔ خدمت کے بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے راستے ہیں، ہم نے صرف مدد پیسوں کا نام سمجھ لیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ صحیح راستہ دکھانا، صحیح مشورہ دینا، علم میں آسانیاں بانٹنا، اچھی کتابیں تحفے میں دینا، کھانا کھلانا، دھوپ میں کسی کو چھاؤں فراہم کرنا، یہ ساری چیزیں مدد میں آتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جس سے انسانیت کی فلاح ہو، جس سے کسی بھی انسان کو چند دن کے لیے، چند لمحوں کے لیے کوئی آسانی میسر آئے، وہ مدد ہے۔ اکثر ہم جب یونیورسٹی میں پڑھتے تو بینک وغیرہ میں ہم فیس وغیرہ جمع کروانے جاتے تھے، یا وہاں پہ W11 یا 2 کے گاڑیوں پہ سفر کرتے تھے، تو اگر ہم سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بزرگ اگر آ جاتے تھے تو ہم اپنی سیٹ پہ کھڑے ہو کر ان کو اپنی جگہ دے دیتے تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مدد ہے، یہ جذبہ ہے۔ تو ایسے جذبوں کو بڑھنے دیں، ایسے جذبات کو کھلا چھوڑیں، تاکہ ہمارے اندر جو وہ انسانیت ہے وہ باہر نکلے، ہمارے اندر وہ جو جذبہ ہے، وہ جو اخلاقیات ہے، جو بزرگوں کا ادب ہے، جو ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ تعلق ہے، جو اپنا والدین کا ادب جیسے ہم کرتے ہیں، ایسے ہی ہم والدین کے دوستوں کا بھی ادب کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جو اخلاقیات میں آتی ہیں، کچھ قوانین میں آتی ہیں، کچھ رولز میں آتی ہیں، ساری چیزوں کا جب مجموعہ ہوتا ہے، وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ فلاں انسان کا کردار بڑا اچھا ہے۔ تو اس میں صرف یہ نہیں کہ یہ والے رول ہو جو گورنمنٹ نے بنائے ہوتے ہیں، اس میں اخلاقیات بھی ہوتی ہے، اس میں اپنے قبیلے کے رول بھی ہوتے ہیں،
اس میں آپ کے محلے کا رسم و رواج بھی ہوتا ہے، اس میں آپ کے گاؤں کا بھی رسم و رواج ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں مل کر ایک انسان کی پرسنالٹی بناتی ہیں، ایک انسان کی شخصیت بناتی ہیں۔ اور اگر یہ چیزیں نہ ہو تو آپ کو اچھے نام سے یاد ہو نہیں کیا جائے گا۔ آج عبدالستار ایدی صاحب کا نام کیوں ہم لے رہے ہیں؟ کیوں ہماری ٹیکسٹ بکس میں ان کے بارے میں سبق دیے گئے ہیں کہ انہوں نے انسانیت کی اتنی خدمت کی کراچی میں رہ کر کہ کہیں کوئی حادثہ ہوا تو آج بھی سب سے پہلے اگر کوئی گاڑی آتی ہے تو وہ ایدی آتی ہے جی۔ تو انہوں نے اپنا کام وہ جو کہتے ہیں نا کہ پوٹینشیل سے زیادہ، اپنی بساط سے بھی زیادہ کیا، تو دنیا آج ان کو سلوٹ کر رہی ہے۔ وہ نہ صرف کہ پاکستان کے محسن ہیں، دنیا ان کو سلوٹ کر رہی ہے۔ وہ ایک عظیم انسان تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں اضافہ فرمائے، اور ان جیسے ہمیں بھی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اپنی اس وہ جو ذات کے اندر ایک دائرہ ہے اس سے باہر نکلیں۔ جب ہم اس سے باہر نکلیں گے تو یقیناً یقیناً اپنی ذات کو ہم پیچھے کریں گے، خدمت کے جذبے کو آگے کریں گے۔ تو جب ہم خدمت کے جذبے کو آگے کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا کیمرہ وہ آپ کو دیکھ رہے۔ تو انشاءاللہ یہ آپ کی دنیاوی کامیابی تو ہے کہ آپ کو اچھے نام سے یاد کیا جائے گا، لیکن اس کا جو ریگارڈ ہے، اس کا جو بینک بیلنس ہے نا ان نیکیوں کا، یہ بینک بیلنس کھلے گا آخرت میں، مرنے کے بعد، قیامت والے دن، یوم حساب والے دن۔ تو کوشش کریں کہ اس بینک بیلنس میں اضافہ کریں، وہ جو آخرت کا بینک بیلنس ہے۔ دنیا کا بینک بیلنس تو یہاں تقسیم ہو جائے گا۔ اگر ہمارے پاس کروڑوں روپے ہیں تو وہ ہمارے بہن بھائیوں میں، ہمارے بچوں میں وہ تقسیم ہو جائیں گے۔ لیکن یہ جو بینک بیلنس ہے، یہ جو میری ذاتی نیکیاں کی ہوئی ہیں، یہ تقسیم نہیں ہوگی، یہ مجھے ہی اس کا کریڈٹ جائے گا، اس کا ثواب مجھے ہی ملے گا۔ اس ہی کی وجہ سے قیامت والے دن میرے درجات جو بلند ہوں گے۔ تو اگر میں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، ان چھوٹے چھوٹے کاموں سے اگر میری آخرت سنور سکتی ہے تو ہمیں سنوارنی چاہیے نا۔ کئی مرتبہ میں بچوں کو پڑھا رہا ہوتا ہوں تو اکثر لیکچر دیتا ہوں کہ جب آپ گھر سے نکلیں تو وہاں سے آپ کی نیکیاں سٹارٹ ہو جانی چاہیے۔ آپ نکلیں تو امی ابو بہن بھائیوں کو سلام کر کے نکلیں، امی کو مل کر نکلیں، امی کے گھٹنوں پہ پاؤں پہ ہاتھ لگا کر نکلیں۔ باہر راستے میں کوئی بڑا آتا ہے تو اس سے سلام دعا کریں، اس کو السلام علیکم کریں۔ چھوٹا ہے تو اس سے پیار سے بات کریں۔ اگر آپ راستے میں جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک نالی میں ایک شاپر آ گیا ہے، یا کسی بچے نے ٹھوکر لگا کے وہ پتھر جو ہے نالی میں پھینک دی ہے، جس کی وجہ سے وہ نالی بند ہونے سے وہ نکاسی آب ہے اس میں خلل آیا اور پوری سڑک یا پوری گلی پانی سے بھر گئی۔ اب وہاں سے عام آدمیوں نے بھی گزرنا ہے، نمازیوں نے بھی گزرنا ہے، بزرگوں نے بھی گزرنا ہے، بیماروں نے بھی گزرنا ہے۔ تو اگر وہ ایک شاپر اٹھانے سے پوری گلی صاف ہو سکتی ہے، اگر وہ ایک پتھر ہٹانے سے پوری گلی کا وہ نکاسی آب جو بہتر ہو سکتا ہے، تو ہمیں اٹھا لینا چاہیے نا۔ تو یہ باتیں ہم نے اپنے بچوں کو خود بتانی ہیں، یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے۔ اور اگر میں یہ اٹھا رہا ہوں گا تو میرا بیٹا دیکھ کر وہ اٹھائے گا۔ اگر میں یہ کام کر رہا ہوں گا تو میرے جو شاگرد ہیں وہ دیکھ کر کریں گے، اگر کہ استاد کر رہا ہے تو اس میں کوئی آر نہیں ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ گھر کے اندر بڑی اچھی صفائی ہوتی ہے اور گھر کے باہر دروازے کے سامنے کچرا پڑا ہوتا ہے۔ تو اب اگر بندہ اندر نہ بھی آئے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی صفائی ہے۔ تو کوشش کریں بھئی، صفائی اطہور و شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔
تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ آپ کو قداور شخصیت بناتی ہیں. تو اچھا، پھر اس سے ثواب بھی ملتا ہے، خوشی بھی ملتی ہے. یعنی یہ ایک ایسا جذبہ ہے کہ آپ کے اندر دوسرے دن پھر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اچھے کام کروں. یعنی اگر آپ کو غلط کام کرتے ہیں تو بھلے آپ اوپر سے بہادر بنے رہے، لیکن ضمیر ملامت کر رہا ہوتا ہے، ضمیر آپ کو پریشان کر رہا ہوگا، ضمیر آپ کو ٹینشن دے رہا ہوگا. تو آپ یعنی وہ کام کرنے کے بعد آپ شرمندہ ہوں گے. لیکن چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے کے بعد آپ کو خوشی میسر آتی ہے، آپ کا دل چاہے گا کہ اور نیکیاں کریں. اور یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ایک دن برج بن جائیں گی، یہ ایک پل کا کام کریں گی کہ آپ اس روڈ سے گزر سکتے ہیں. یہ آخرت میں آپ کے لیے وہ سامان ہوگا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. تو کوشش کریں کہ بزرگوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، جہاں جاب کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، جو کچھ بھی ہے، آپ جس سٹیٹس میں بھی ہیں، جس پوزیشن پر بھی ہیں، اپنی بساط کے مطابق کچھ بہتر کر کے جائیں، لوگوں کو کچھ دے کر جائیں. اور دنیا میں اگر آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، تو وہ مقصد بھی پورا کریں. اور اس میں تو سب سے یہ ہے کہ انسانیت کی بھلائی ہونی چاہیے نا. تو وہ بھلائی کیسے ممکن ہے؟ بھلائی ایسے ممکن ہے کہ جب ہم اپنی ذات کو پیچھے رکھ کر فلاح کے کام کریں گے. جتنی ہماری بساط ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم بہت بڑے بڑے کام کریں. اللہ نے اگر توفیق دی، آپ کے پاس ٹیم بن سکتی ہے، آپ کمیٹیاں بنا سکتے ہیں، آپ فلاحی کام کر سکتے ہیں. دیے سے دیے جلتا رہتا ہے جی. تو چین سے چین ملے تو ایک دن بڑی زنجیر بن سکتی ہے. تو یہ کام کرنے والے ہیں جی، اور یہ انسانیت کی معراج ہے.